بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں سونیا عدنان۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر، طلوع فجر تک رحمتوں اور برکتوں کا نزول، رب ذوالجلال کا احسان پاکستان، مملکت خدا داد بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے لیلۃ القدر کا تحفہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، شب قدر کو معرض وجود میں آنے والی مملکت کی بنیاد، محفوظ، روشن اور ترقی یافتہ مستقبل کی نوید، کروڑوں مسلمانوں کی دعاؤں اور قربانیوں کا ثمر، آزاد وطن پاکستان۔ رب ذوالجلال کا احسان پاکستان، وزارت اطلاع کے زیر اہتمام پروقار تقریب کل جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نوجوانوں سے خطاب کریں گے۔ ملک کی ترقی میں نوجوانوں کے کردار، اصلاحاتی اقدامات اور مستقبل کی حکمت عملی پر روشنی ڈالیں گے۔ پاکستان اسلامی دنیا کی مضبوط ترین عسکری قوت، جغرافیائی محل وقوع کے باعث عالمی سطح پر انتہائی اہمیت کا حامل ملک۔ تقریبات کا انعقاد جمعۃ الوداع اور 27ویں شب کی مناسبت سے کیا جا رہا ہے۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں بعد از نماز تراویح مرکزی دعائیہ تقریب ہوگی۔ پاکستان بھی نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں اور اسی شب قدر میں، اسی لیلہ مبارکہ۔ ریاست پاکستان کی ناموس، اس کی عزت، اس کی سلامتی، اس کی معیشت کی حفاظت پہ ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ کلمے کے نام پر بننے والا ملک جب کلمہ قیامت تک کے لیے ہے تو انشاءاللہ یہ ملک بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ ریاست پاکستانی ہمیں ان تمام منفی قوتوں کے خلاف متحد رہنا ہوگا جو لسانی، صوبائی اور مذہبی تعصبات کی بنیاد پر ملک کے جڑیں کمزور کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ اس دھرتی کے ساتھ خیانت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنے کے مترادف ہے۔ شب قدر پر ملک میں نماز تراویح کے روح پرور اجتماعات، 27ویں شب کی فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے لاکھوں فرزندان اسلام کی شرکت، اللہ رب العزت کے کرم اور بخشش کی التجا، ملک کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ انتہا پسندی، نفرت اور تقسیم کے رویے اسلامی تعلیمات کے منافی، قیام پاکستان کے اصل مقاصد کے حصول کے لیے اجتماعی تدبر اور حکمت عملی سے آگے بڑھنا ہے۔ ریاست، معاشرے اور فرد کے طور پر اسلام کے روشن راستے پر چلنا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے پرتشدد عناصر کے خلاف مضبوط بند باندھا ہے۔ علماء کرام نوجوان نسل کو منفی رویوں اور جھوٹے پروپیگنڈے کی یلغار سے محفوظ کرنے کے لیے کردار ادا کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں معاشرے کی رہنمائی کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلامی نظریاتی کونسل کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب۔
हुकूमत का नौजवानों के लिए इनकलाबी कदम, डिजिटल यूथ हब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। तालीम, हुनर और टेक्नोलॉजी के मौके एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया होंगे। नौजवानों के लिए रोजगार, कर्जों की फराहमी और दूसरी सहूलतें मुयस्सर होंगी। डिजिटल यूथ हब पाकिस्तान को खुशहाल, मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफर का आगाज। नौजवान नस्ल IT, AI और फनी तरबियत से मुल्क का कीमती सरमाया बनेगी। नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल फराहम करेंगे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में इजलास, मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। आज़रबाईजान के साथ सरमायाकारी के हवाले से तजावीज़ पर गौर। बुनियादी ढांचे, तिजारत और IT सर्विसेज के हवाले से सरमायाकारी की तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नायब वजीर आजम। वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में पंजाब काबीना का इजलास, भक्कर और बहावलनगर में हवाई अड्डे बनाने का फैसला। बसारत से महरूम 664 अफराद की डेली वेजेस पर मुलाजिमत। पंजाब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में 3904 आसामियां और महकमा खजाना में खाली आसामियों पर नई भर्तियों की मंजूरी। खुसूसी अफराद, बुजुर्ग और तालिब इल्मों के लिए मुफ्त सफरी सहूलत देने का फैसला। चीन में बहु फोरम के मौके पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और रशियन फेडरेशन के नायब वजीर आजम एलेक्सी वोल्चक की मुलाकात। इक्तिसादी, तिजारती ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने के आज़म का यादा। तवानाई और सनती शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर जोर। पन बिजली के शोबे में ताउन के मौके पर भी बातचीत। जाफर एक्सप्रेस सर्विस दोबारा बहाल। हफ्ते को कोयटा से खुसूसी ईद ट्रेन रवाना होगी। दुश्मन के मजमूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। बोलान एक्सप्रेस हफ्ते भर के लिए शुरू कर रहे हैं। ट्रेनों की बरवक्त रवानगी और सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन की जा रही है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद। वजीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। इत्तेहाद और यगानगत से चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और तखरीबी कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल। एहतजाज की आड़ में बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे। एहतजाज करने वालों का दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ सामने आ चुका। चंद माहिरीन की रिपोर्ट गैर मुसद्दका मीडिया रिपोर्ट्स पर मबनी है। नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान का दौरा काबुल। पाक अफगान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का अक्कास। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। रज़ाकाराना वापसी में 5 दिन बाकी। मुकर्रर तारीख के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,78,972 हो गई। नौ मई जलाओ घिराव के 5 मुकदमात शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर अदालत में पेश। शेरपाव पुल के मुकदमे में 5 गवाहों के बयानात पर वकला की जिरह मुकम्मल। आइंदा समात पर मजीद मुकदमात में गवाह तलब। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने कोट लखपत जेल में समात की। गजा पर इस्राइली बर्बरियत जारी। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ अल-कनोहा समेत 25 फलस्तीनी शहीद, 82 जख्मी। गजा में लाखों फलस्तीनी शदीद भूख और ग़िज़ाई किल्लत के खतरे से दो चार। 17 माह से जारी इस्राइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 50,200 से तजावुज़ कर गई। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। भारतीय फोर्सेज के हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों के घरों पर छापे। मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। हक़ खुदरादियत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। जिद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। हुर्रियत क़यादत का अज़्म। मोदी सरकार और रॉ सिख लड़की पसंदों के कत्ल में मुलव्विस। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की सिफारिश। अक़लियतों की अबतर सूरत हाल की बिना पर भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की तजवीज़। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी और मुस्लिम इमलाक की मिसमारी अक़लियतों के हुकूक पर हमला करार।
پاکستان نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ ہفتے کو نیپئر میں کھیلا جائے گا۔ اسکواڈ میں شامل ٹی20 کھلاڑیوں نے قومی ٹیم کو جوائن کر لیا۔ ٹی20 سیریز 4-1 سے نیوزی لینڈ کے نام۔ میامی اوپن ٹینس خواتین سنگلز فلپائن کے الیگزینڈرا ایالا کی بڑی کامیابی، سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔ عالمی نمبر 2 پولینڈ کی ایگا شویٹیک کو شکست۔ عالمی نمبر 1 بیلاروس کی ارینا سبلنکا کی بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ میامی اوپن ٹینس مینز سنگلز فرانس کے آرتھر فیلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ جرمنی کے الیگزینڈر زویروف کو 3 سیٹس میں شکست۔ جمہوریہ چیک کے جیکب مینسک، اٹلی کے متایو برٹنی، امریکہ کے ٹیلر فرٹز اور بلغاریہ کے گریگور میدروف کی بھی لاسٹ 8 میں رسائی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ درست ہر وقت بار وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کے اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ رب ذوالجلال کا احسان پاکستان، یہ مملکت خدا داد رمضان المبارک کی 27ویں شب دنیا کے نقشے پر ابھری۔ کل جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام پروقار تقریب ہوگی، جس میں ملک بھر سے نوجوان، علماء کرام اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوں گے۔ پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے، خدائے پاک کا احسان یہ پاکستان ہمارا ہے، عطائے سرور ذیشان یہ پاکستان ہمارا ہے، میرا پاکستان پیارا پاکستان، میرا پاکستان پیارا پاکستان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے اور نوجوانوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم تقریب میں پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کے کردار، حکومت کے نوجوانوں کے لیے اصلاحاتی اقدامات اور مستقبل کی حکمت عملی پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم قیام پاکستان کے بنیادی نظریے، جغرافیائی، دفاعی اور معاشی اہمیت کے حوالے سے بھی اظہار خیال کریں گے۔ وہ اس حقیقت کو اجاگر کریں گے کہ پاکستان 27 رمضان المبارک شب قدر کو ایک اسلامی نظریاتی ریاست کے طور پر مارزی وجود میں آیا، جس کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے اصول پر رکھی گئی۔ کنونشن میں نوجوانوں کو قومی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع اسے عالمی سطح پر ایک اہم ملک بناتا ہے۔ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی جوہری طاقت ہونے کے ناطے عالمی سطح پر ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ افواج پاکستان نہ صرف اسلامی دنیا کی مضبوط ترین عسکری قوت ہے، بلکہ پیشہ وارانہ مہارت کے لحاظ سے بھی دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہیں۔ کنونشن میں حکومت کی جانب سے تعلیم، روزگار، ڈیجیٹل معیشت اور کاروباری مواقع میں
نوجوانوں کے لیے جاری مختلف منصوبوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ کنونشن میں نہ صرف قومی ترقی میں حصہ لینے کے لیے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی بلکہ انہیں جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں آج بعد نماز تراویح مرکزی دعائیہ تقریب ہوگی۔ پاکستان بھی نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں اور اسی شب قدر میں، اسی لیلہ مبارک۔ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ ریاست پاکستان کی ناموس، اس کی عزت، اس کی سلامتی، اس کی معیشت، اس کی حفاظت پہ ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ پاکستان کے قیام سے اب تک پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی آئی ہیں، لیکن یہ کلمے کے نام پر بننے والا ملک جب کلمہ قیامت تک کے لیے ہے تو انشاءاللہ یہ ملک بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کی ترقی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی سلامتی اور مضبوطی کے لیے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم پاکستان کی خدمت کریں۔ ہم اپنی اولادوں اور نسلوں کو ایک پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان حوالے کریں۔ حیثیت پاکستانی ہمیں ان تمام منفی قوتوں کے خلاف متحد رہنا ہوگا جو لسانی، صوبائی اور مذہبی تعصبات کی بنیاد پر ملک کی جڑیں کمزور کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جو کسی نظریے کی بنیاد پہ بنا، اور نظریہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ اس دھرتی کے ساتھ خیانت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنے کے مترادف ہے۔ کہ اس نعمت کو جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس نعمت حقوق کا پورا خیال رکھیں۔ یہ شب قدر میں عطا کی گئی نعمت چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عطا ہوئی، تو یہ سمجھ لیں کہ سرکار کی قیادت میں بننے والی ریاست مدینہ کا ایک صدقہ جاریہ ہے پاکستان، جس میں رہنے والے ہر باسی کو، ہر شخص کو اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اتنی مشکلات آئیں، لیکن افواج پاکستان نے اور اس پاکستانی قوم نے بڑی قربانیاں دے کر آج پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا۔ یہ بھی خاص اللہ کا فضل و کرم ہے۔ پوری اسلامی دنیا کے اندر واحد اسلامی طاقت ہے کہ ہم اسی طرح باہمی یکجہتی سے، اتحاد اور اتفاق سے ہم اس ملک کو مزید مستحکم کریں۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب، جس کے بارے میں ارشاد رب کریم ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، آج سے 78 سال قبل 13-14 اگست کی درمیانی شب بھی شب قدر تھی، اور اس رات کے فضل سے بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ دنیا کی واحد اسلامی نظریاتی ریاست مملکت پاکستان معرض وجود میں آئی۔ یہ محض اتفاق نہیں، اللہ کی خاص حکمت ہے۔ تفصیل فرحانہ خان سے۔ آزادی کی تحریک میں ایک نعرہ گونجتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والا دنیا کا واحد ملک، جس کا قیام اس مہینے میں عمل میں آیا ہے جس ماہ مقدس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ تحفہ ہمیں اس دن ملا جب رمضان کا افضل ترین موقع تھا، 27ویں شب، جس میں رات بھر خدا کی رحمت بھرپور انداز سے نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہند کی جانب سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اسی ملک کو قرار دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں 300 سال قبل ہی حضرت عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام نے کہہ دیا تھا کہ یہاں ایک ملک بنے گا جس کے بغیر دنیا کا کاروبار نہیں چلے گا، دنیا اس سے پوچھ کر چلے گی۔ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کی سوچ ایک مرد قلندر علامہ اقبال کے ذہن میں آئی تو اسلام کے سپاہی محمد علی جناح نے خواب کو تعبیر دی، جس کے قیام کے بعد دستور کے ابتدائی میں ہی تسلیم کیا گیا کہ ملک میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ مفسرین قرآن و حدیث ہوں یا مشائخ، پاکستان کو دارالاسلام قرار دیتے ہیں، جہاں تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جو اس پاک سرزمین کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا، دہشت گردی کی کوشش کرے گا، نیست و نابود ہوگا، کیونکہ اس پاک سرزمین کی افواج کا شمار اسلامی ممالک میں سب سے مضبوط اور پیشہ ورانہ لحاظ سے دنیا کی مضبوط ترین افواج میں ہوتا ہے۔ مستقبل میں بھی ہماری بہادر افواج کا کردار تاریخی رہے گا انشاءاللہ۔
کوئی اس پاک دھرتی کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کی بہادر افواج کا ایک ایک سپاہی پکار پکار کر کہتا ہے، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہماری افواج اس حقیقت سے آشنا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ مقدس مہینے اور مقدس رات میں قائم ہونے والا یہ ملک قیامت تک رہے گا، اس کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا اور سب متحد ہو کر اس پاک سرزمین کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے وطن عزیز کو نظریاتی سمت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی گولڈن جوبلی کے موقع پر وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کونسل نے پرتشدد نظریات کے خلاف بند باندھنے اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ تفصیل شاہ رخ شفیع سے۔ اسلام آباد میں اسلامی نظریاتی کونسل کی گولڈن جوبلی تقریب کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے قومی ذمہ داری بہترین انداز میں نبھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ادارے نے مختلف قومی خدمات کے ساتھ ساتھ سود سے پاک بینکاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے کریڈٹ پر بے شمار کارنامے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی بینکاری کی کامیاب نظام کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے کئی ممالک میں سود سے پاک بینکاری کا رجحان قائم ہوا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو گمراہ کن پروپیگنڈے سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے ترقی کے سفر پر آگے بڑھنا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نوجوانوں کو منفی رویوں، غلط بیانیوں، جھوٹ اور پروپیگنڈے کی یلغار سے ان کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں معاشرے کی آپ سب مل کر رہنمائی فرمائیں۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب حسین نعیمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلامی دفعات کو فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل اپنے قیام سے لے کر اب تک 100 سے زیادہ رپورٹس مرتب کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا گولڈن جوبلی کے موقع پر ڈاک ٹکٹ کا اجرا خوش آئند ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ کونسل نے پرتشدد اور مسلح تحریکوں کے خلاف مؤثر کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کونسل نے ملکی آئینی تشخص کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج کی دنیا جدید ترین ٹیکنالوجی کی متقاضی ہے۔ جدید خطوط پر نوجوان نسل کو آئی ٹی، اے آئی اور ووکیشنل تربیت فراہم کی جائے تو یہ ملک کا سرمایہ بنیں گے۔ پرائم منسٹرز ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ نوجوانوں کو خود مختار بنانے کے لیے جتنے بھی وسائل درکار ہوئے فراہم کیے جائیں گے۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ حکومت کا نوجوانوں کے لیے انقلابی قدم، روشن مستقبل کا آغاز، تعلیم، روزگار، ٹیکنالوجی، اسکالرشپس، اسکل سمیت تمام مواقع ایک پلیٹ فارم پر۔ پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے ذریعے نوجوانوں کے لیے نوکریاں، لون اسکیم کے تحت قرضہ جات کی فراہمی، لیپ ٹاپ فار آل اسکیم میں آسان اقساط اور سود سے پاک قرضہ جات کا حصول ڈیجیٹل ہب کے ذریعے ممکن ہو سکے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے طرز کی منفرد ایپ ڈیجیٹل یوتھ ہب کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ Congratulations Pakistan for launching this digital hub. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ڈیجیٹل یوتھ ہب کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ آج کی دنیا جدید ترین ٹیکنالوجی کی متقاضی ہے۔ نوجوانوں کو آئی ٹی، اے آئی، ووکیشنل ٹریننگ دی جائے تو یہ ملک کا سرمایہ بنیں گے۔ The youth of Pakistan is a challenge as well as a great opportunity. ہم اپنا سرمایہ ان کے قدموں میں نچھاور کریں اور بہترین ٹریننگ جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بنے گا چند سالوں میں۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान मुल्क का सबसे बड़ा असासा है। उनकी सलाहियतों को निखारने और बाइख्तियार बनाने के लिए जितने भी वसाइल दरकार होंगे फराहम किए जाएंगे। आपकी तालीम ट्रेनिंग के लिए आई विल फाइट फॉर योर राइट टिल माई लास्ट, ताकि आपको इज्जत का रोजगार पाकिस्तान के अंदर और बाहर आसानी से मिल सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती, हमें अपने वसाइल को बरोकार लाते हुए दुनिया में अपना मुकाम पैदा करना है। हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें बेहतरीन ट्रेनर्स आने चाहिए। पंजाब में तालीम के मैदान में, हेल्थ के मैदान में और नौजवानों के लिए जो मैंने खिदमात की, ये मेरा अज़्म है। सूबों के साथ मिलकर जितने भी वसाइल आपको चाहिए मैं आपके हवाले करूंगा और आपको पाकिस्तान का अजीम मिसाल मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने कहा कि कौम की तश्कील नौ का आगाज हो चुका है। डिजिटल यूथ हब नौजवानों के मुस्तकबिल को नई शक्ल देगा। डिजिटल यूथ हब इस तरह का ये पोर्टल है जिसके ऊपर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, यहाँ पर स्कॉलरशिप्स, यहाँ पर जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अपनी फील्ड जिसमें जाना चाहते हैं आपकी काबिलियत के मुताबिक विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, और उसी के हिसाब से फिर हम ट्रेनिंग्स कराएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया, यूनिसेफ की ऑफिसर इंचार्ज शर्मिला रसूल और ग्लोबल सेमी कंडक्टर ग्रुप के चेयरमैन नवीद शेरवानी का कहना था कि डिजिटल यूथ हब पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए एक लॉन्च पैड है। डिजिटल हब रोजगार, इंटर्नशिप, हुनर, ऑनलाइन कोर्सेज, लीडरशिप प्रोग्राम्स और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात समेत बेशुमार मौक़े फराहम करेगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से हुआवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एथनसन की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुआवे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शराकत चाहते हैं। हुआवे के ICT तरबियती प्रोग्राम से न सिर्फ IT बरामदात में इजाफा होगा बल्कि नौजवानों को रोज़गार के मौक़े हासिल करने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म को हुआवे के ज़ेर एहतमाम 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT के शोबे में तरबियत की फराहमी के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 3 लाख नौजवानों में से 2,40,000 नौजवानों को बुनियादी नौइयत जबकि 60,000 नौजवानों को हाईटेक तरबियत फराहम की जाएगी। इस साल के अख्ताम तक तमाम 3 लाख नौजवानों की तरबियत मुकम्मल होगी। तरबियती प्रोग्राम्स की थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाई जाएगी। हुआवे हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक से 15 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में मसनूई ज़हानत, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा और साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज मुतारफ़ कराए गए हैं। नाज़रीन, खबरनामे में शामिल दीगर खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मेरी बच्ची, इफ्तारी में क्या खाओगी? अब्बू, मैं तो पकौड़े खाऊंगी। सदा आसा हुआ रमजान तेरे वास्ते, खुल रहे हैं बरकतों के रास्ते। आज दिहाड़ी बहुत अच्छी लगी है। ये तो वज़ीर आज़म ने हमारे लिए रमजान का तोहफा भेजा है। वज़ीर आज़म रमजान रिलीफ पैकेज, गुज़िश्ता साल से 3 गुना ज्यादा रकम, 20 अरब रुपए, मुल्क भर से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल 40 लाख मुस्तहिक खानदानों के मोबाइल वॉलेट में शफाफियत के साथ बराह रास्त मुंतकिल किए जा रहे हैं। मुस्तहिकीन को 5,000 रुपए की तरसील का मालूमाती पैगाम सिर्फ 9999 से भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म रमजान रिलीफ पैकेज, आप आसानियां बांटें। हर वक्त बर वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। इजलास में स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तालिब इल्मों के लिए मुफ्त सफ़र, जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के क़याम की मंजूरी दी गई। इजलास में भक्कर और बहावलनगर में हवाई अड्डे बनाने का फैसला और पंजाब की एयरलाइन सर्विसेज के आगाज़ की तजवीज़ का जायज़ा भी लिया गया। सूबाई काबीना ने तलबा के ग्रेडिंग सिस्टम के लिए वर्ल्ड बैंक से मुआहिदा साइन करने, पैदाइश और वफात की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स की फ़ीस 1 साल के लिए माफ़ करने, नादार और मुस्तहिक अफराद को कानूनी इमदाद यकीनी बनाने के लिए पंजाब लीगल एड रूल्स में तरमीम की मंजूरी दी।
اجلاس میں 664 بصارت سے محروم افراد کو ڈیلی ویجز پر ایڈجسٹ کرنے، پنجاب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں 3904 آسامیوں کے قیام اور محکمہ خزانہ کے اسپیشلائزڈ یونٹ میں خالی آسامیوں پر نئی بھرتیوں کی بھی منظوری دی گئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں آذربائیجان کے ساتھ سرمایہ کاری کے حوالے سے تجاویز پر غور ہوا۔ اجلاس کو مختلف شعبوں میں منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان بہترین دو طرفہ تعلقات اولین ترجیح ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے، تجارت اور IT سروسز کے حوالے سے تجاویز کو 3 اپریل تک حتمی شکل دی جائے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت میڈیکل تعلیم کے حوالے سے کمیٹی کا 5واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں فیسوں کے حوالے سے غور کیا گیا۔ کمیٹی نے مشاورت کے بعد سالانہ فیس 18 لاکھ روپے رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک میں میڈیکل تعلیم کے شعبے کو مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب اور رشین فیڈریشن کے نائب وزیر اعظم الیکسی اورچک کی باؤ فورم ایشیا کانفرنس کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور توانائی، تجارت اور صنعتی تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان روس فریٹ پائلٹ ٹرین منصوبے کو اہم قرار دے دیا۔ پاکستان روس فریٹ پائلٹ ٹرین منصوبہ ایران کے شمال جنوب ٹرانسپورٹ کا کوریڈور کے تحت 31 مارچ 2025 کو شروع ہوگا۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے اس منصوبے سے متعلقہ کسٹمز کی سہولیات اور قواعد و ضوابط سے ہم آہنگ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے روس کے تعاون سے پاکستان میں ایک نئی اسٹیل مل کے قیام کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ اس حوالے سے فیزیبلٹی اسٹڈی اور لاگت کے تخمینے کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کی زیر صدارت نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بیج کمپنیوں کے تھرڈ پارٹی آڈٹ اور تصدیق شدہ بیجوں کی دستیابی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزارت قومی غذائی تحفظ ملک بھر میں معیاری بیجوں کی فراہمی پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر غیر معیاری بیج فراہم کرنے والی کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور معیار پر پورا نہ اترنے والی 392 بیج کمپنیاں فوری بند کر رہے ہیں۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ مشکل فیصلے ہی زراعت کے شعبے میں بہتری کی ضمانت ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین کے بیان میں دہشت گرد حملوں سے ہونے والی عام شہریوں کی ہلاکتوں کو کم کر کے پیش کیا گیا۔ ہفتہ وار بریفنگ میں کہا گیا کہ احتجاج کی آڑ میں دہشت گردوں کے ساتھ ملی بھگت ثابت ہو چکی۔ دہشت گردوں کی مدد کے لیے سڑکوں کی بندش اور دیگر تقریب کار سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں۔ تفصیل نمرہ سہیل سے۔ صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چند ماہرین کی رپورٹ اپنی مرضی اور غیر مصدقہ میڈیا رپورٹس پر مبنی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ضروری ہے کہ اس نوعیت کے بیانات حقیقت پر مبنی ہوں اور صورتحال کے مکمل تناظر کی عکاسی کریں۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جان و مال اور سلامتی کی حفاظت کرے۔ Regrettably, these comments lack balance and proportionality, downplaying civilian casualties inflicted by terrorist attacks while disregarding the crimes committed by miscreants who deliberately disrupt public services, obstruct freedom of movement, and create an atmosphere of insecurity. Any credible assessment must recognize that these elements are not mere protesters, but active participants in a broader campaign of lawlessness and violence. Hiding behind a facade of alleged grievances, these elements are operating in collusion with terrorists, evident from their coordinated efforts to obstruct state responses, including synchronized roadblocks facilitating terrorist attacks. ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ معاون خصوصی طارق فاطمی امریکہ اور برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ طارق فاطمی امریکی حکام سے پاک امریکہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ نمائندہ خصوصی صادق خان کا دورہ افغانستان مثبت رہا۔ انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس دہشت گرد حملے اور افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں سمیت تمام معاملات افغان عبوری حکومت کے ساتھ اٹھائے ہیں۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر ریلویز حنیف عباسی نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس سروس دوبارہ بحال ہو چکی ہے۔ 29 مارچ کو کوئٹہ سے عید اسپیشل ٹرین روانہ ہوگی۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حنیف عباسی نے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے میں ہلاک دہشت گردوں سے جدید ہتھیار برآمد ہوئے ہیں۔ دشمن کو اس کے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ غیر اعلانیہ جنگ جو کل بھی اور آج بھی بلوچستان کے اندر واقعات ہوئے ہیں،
پوری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے. یہ ایک غیر اعلانیہ جنگ ہمارے دشمن نے شروع کی ہوئی ہے، اور دشمن ایک نہیں ہے، دوست نما دشمن بھی موجود ہیں جنہوں نے ہم پہ اٹیک شروع کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہماری فورسز نے اس کا جواب دیا ہے. ہمارے شہداء نے اپنے خون سے اس دھرتی کا دفاع کیا ہے. سب کو اپنے اس فورس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، یعنی فوج کے پیچھے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر اس پاکستان کا دفاع کرنا ہے. وفاقی وزیر حنیف عباسی نے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ریلوے ملازمین اور قلیوں کے ہمراہ روزہ بھی افطار کیا. بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد جعفر ایکسپریس دوبارہ بحال. وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے ٹرین کو پشاور سے رخصت کیا. تفصیل امجد علی خان کی رپورٹ میں. 11 مارچ کو بلوچستان میں دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد ٹرین سروس معطل کر دی گئی تھی. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایات پر ٹرین سروس کی بحالی عمل میں لائی گئی، جسے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے پشاور کینٹ ریلوے اسٹیشن سے باقاعدہ طور پر رخصت کیا. اس موقع پر تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ دہشت گردی صرف ایک علاقے یا حکومت کا نہیں بلکہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، جس کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. ان لوگوں کی شکست اور مایوسی ہوگی جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں زندگی اس طرح مفلوج ہو جائے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ اس طرح مفلوج ہو جائے، بلوچستان کی ترقی رک جائے، پاکستان کی ترقی رک جائے جو ان کے عزائم میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. امیر مقام نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے رمضان اور عید پیکج مخصوص سیاسی کارکنوں میں تقسیم کیا، جبکہ وفاقی حکومت نے یہی پیکج حقیقی مستحقین تک ان کے گھروں تک پہنچایا. رمضان پیکج کے نام سے کتنی دکھ درد کی بات ہے. میں رمضان پیکج کے نام سے جس طرح بندر بانٹ کیے، جس طرح 10 ارب روپے تقسیم کیے کہ آپ تیاری پکڑے اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے، وہی 10 ارب روپے خدا کے لیے ملک آپ کا ہے. سی کے شہباز شریف صاحب سے اس نے اگر اس صوبے میں بھی 5 ارب روپے ابھی تک تقسیم کیے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کس پارٹی والے کو دیے، کس بندے کے لیے. جو مستحقین ہے، جو لوگ مستحق ہے، وہی بیسٹ کی ریکارڈ پر آ گئے جس پارٹی کا وہ. اپوزیشن کے احتجاجی تحریک کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ احتجاج فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف ہونا چاہیے تھا. ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت عوامی مسائل کے حل اور معاشی استحکام کے لیے کام جاری رکھے گی. امجد علی خان، پی ٹی وی نیوز، پشاور. پی ٹی وی کراچی مرکز سے جاری رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں علماء کرام نے شب قدر کی فضیلت پر گفتگو کی. تفصیل سید جہانگیر علی کی رپورٹ میں. 26ویں روزے کی ٹرانسمیشن کا آغاز قاری فیصل چشتی کی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید سے ہوا. میزبان حسن خان نے ترجمہ پیش کیا. 27 رمضان کی تاک رات میں 27ویں شب میں شب قدر کی تلاش اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کے موضوع پر علامہ نوید عباسی اور مولانا قمبر شاہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول فرمایا. تو یہ رات عظمت اور برکت کے حساب سے ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں میں جتنی عبادت کی جائے تو وہ عبادت ایک طرف ہے، اور یہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. ٹرانسمیشن میں عدنان فیصل اور سدرا اقبال نے خصوصی طور پر شرکت کی اور بچوں کے سیگمنٹ میں میزبان حسن خان اور جوگن کاظم کے ساتھ مل کر بچوں کو سبق آموز کہانی سنائی. ٹرانسمیشن میں شیف منیزہ نے مزیدار کھانے کی ڈش بنائی، جبکہ عمران الحق کلیانوی نے لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کے حل کے لیے وظائف بتائے. نعتیہ مقابلے میں اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کرنے والوں کو انعامات دیے گئے. آخر میں اذان مغرب کے بعد 26ویں روزے کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. اور ناظرین، شب قدر پر ملک میں نماز تراویح کے روح پرور اجتماعات جاری ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کے اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک.
27ویں شب کی فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے لاکھوں فرزندان اسلام شریک ہیں۔ اللہ رب العزت کے کرم اور بخشش کی التجاؤں کے ساتھ ملک کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ رمضان کی 27ویں شب میں معرض وجود میں آنے کے باعث پاکستان کو اقوام عالم بالخصوص عالم اسلام میں خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ پاکستان کا وجود دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے باعث اطمینان ہے۔ مملکت خداداد اور رمضان المبارک کی اس مناسبت کے بارے میں دیکھتے ہیں کراچی سے محمد زبیر الدین کی یہ رپورٹ۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ وطن کی جو داغ بیل رکھی، اس کے ثمرات میں یہ بات بھی آیا ہے کہ دنیا کی یہ اسلامی ریاست رمضان المبارک میں پاکستان کے قیام کی صورت میں معرض وجود میں آئی، اور اس کے مقاصد میں حاکمیت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد جوہری ملک ہے جو دنیا کے 57 سے زائد اسلامی ممالک کے لیے بھی باعث اطمینان ہے، جبکہ پاکستان کی مسلح افواج مضبوط اور پیشہ ورانہ لحاظ سے دنیا کی مضبوط ترین فہرست افواج میں شامل ہے، جو کہ عالم اسلام کے لیے بھی ہمیشہ حوصلہ افزا امر کا کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان کے قیام میں جہاں ہر ذی شعور نے ہر لحاظ سے کردار ادا کیا، وہیں علماء اور مشائخ کی قربانیاں بھی کسی سے کم نہیں، جبکہ علماء پاکستان سے محبت کو ایمان کی نشانی گردانتے ہوئے ارض مقدس کی حفاظت اور ترقی کو سب کی اولین ذمہ داری قرار دیتے ہیں۔ آج کی شب اللہ رب العالمین نے ہمیں پاکستان عطا کیا۔ یہ پاکستان ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا، بلکہ یہ متعدد بلکہ لاکھوں قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور اس سے پہلے مولانا فضل خیر آبادی، وہ ایک تسلسل ہے 1856 سے لے کر 1947 تک، اور پھر 1940 کے بعد سے جو 7 سال ہیں، پوری کوششیں، پوری جدوجہد ہے، اس میں قربانیاں ہیں۔ تو ان قربانیوں کے بعد یہ ملا ہے۔ اس ملک کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس ملک کی حفاظت پر مامور ہماری آرمی ہے، ان کو آج کی شب دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج 27ویں شب ہے اور یہ بہت معتبر شب ہے۔ اس تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا، اور پاکستان رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا، اور اس کی حفاظت کرنے والے وہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ایمان کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ہماری پاکستان آرمی، دیکھیے جب تک وہ سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں تو ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ رمضان، قرآن اور پاکستان میں مماثلت دیکھی جائے تو جہاں ماہ رمضان میں قرآن پاک نازل کیا گیا، وہیں پاکستان کا اس ماہ مقدس میں قیام بھی باری تعالیٰ کا ایسا انعام ہے کہ جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ جبکہ لاکھوں قربانیوں کے بعد اسلام کے نام پر قائم پاکستان، ہر شہری کے لیے پاکستان کا قیام اس لحاظ سے بھی باعث تشکر ہے کہ مذہبی آزادی، رواداری، مساوات، یگانگت کی ہمارا ملک وہ عظیم مثال ہے جس کے لیے بابا قوم قائد اعظم نے خود ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں آپ کو آئین دینے والا۔ ہمارا آئین آج سے 1300 سال پہلے ہی ہمارے عظیم پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا تھا۔ ہمیں تو صرف اس آئین کی پیروی کرتے ہوئے اسے نافذ کرنا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی مملکت میں اسلام کا عظیم نظام حکومت قائم کرنا ہے، اور یہی پاکستان ہے۔ پاکستان کے اس عظیم تر قیام کے بعد اب یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری اور نصب العین ہونا چاہیے کہ مٹھی بھر دہشت گردوں کو ان کی ہر سازش میں ناکام بنانے کے لیے آپس میں اتحاد، اتفاق اور تنظیم کا دامن تھامے رکھیں، اور اس کے خلاف کی جانے والی ہر سازش کو یکسر قوت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں دینی اور معاشرتی فریضہ ادا کریں۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان کا وجود رمضان المبارک کی شب لیلۃ القدر سے بھی منسلک ہے۔ پاکستان کا قیام رمضان المبارک کی 27ویں شب میں ہونا محض ایک حسین اتفاق نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا اس خطے پر خصوصی کرم کا ثبوت ہے۔ دیکھتے ہیں لاہور سے صادق بلوچ کی یہ رپورٹ۔ ماہ سیام نعمتوں اور برکتوں کا مہینہ جس میں خالق کائنات اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ تحریک پاکستان لا الہ الا اللہ کے خوبصورت نعرے سے ابھری اور رمضان المبارک کی 27ویں شب لیلۃ القدر کی رات دنیا کی پہلی نظریاتی ریاست وجود میں آئی۔ واقعات کو دیکھیں تو حکومت برطانیہ کی جانب سے 14 اگست بروز جمعرات صبح 9 بجے دستور ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں ماؤنٹ بیٹن نے آزادی اور انتقال اقتدار کا اعلان کیا۔ قیام پاکستان کے لیے مڈ نائٹ کا وقت طے ہوا تھا۔ اسی طرح 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری ٹھیک رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت وجود میں آئی جس کا نام پاکستان ہے۔ 27 رمضان المبارک کا دن پاکستان کے قیام کا دن ہے۔ اس دن ہم نے آزادی حاصل کی تھی
اور ہم یہ دن پورے جوش و خروش اور اہتمام کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، اس ملک کے حصول کے لیے جتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اس کی تعمیر میں بھی اتنی ہی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ 27 رمضان اور شب قدر، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو ہمیں قدر والی رات عطا کی گئی، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست کو کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہمراہ پاکستانی پرچم لہرایا اور اسی روز ڈھاکہ میں بھی قومی پرچم لہرایا گیا۔ رات 12 بجے سے کچھ لمحے پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجی اور ظہور آذر کی آواز میں یہ اعلان گونجا، یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے۔ This is Pakistan Broadcasting Service. جس کے فوراً بعد مولانا ظاہر القاسمی کی آواز میں سورہ فتح کی آیات آن ایئر ہوئیں۔ 15 اگست کو جمعۃ الوداع تھا۔ اسی دن پاکستان کا پہلا سرکاری گزٹ شائع ہوا۔ پاکستان کا قیام بھی رمضان المبارک کے مہینے میں عمل میں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان بنا اور آج ہم اس وطن عزیز میں امن اور سلامتی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یوں مملکت خداداد کا وجود 27ویں رمضان المبارک اور شب لیلۃ القدر میں ہوا۔ ظہور پاکستان میں رمضان المبارک کی برکات کا اثر بھی ہے اور مبارک مہینے میں مملکت خداداد کا وجود پاک سرزمین کے قیام کے خالص مقاصد اور پروردگار کی عطاؤں سے جڑا نظر آتا ہے۔ خدا کرے یہ سرزمین تا قیامت آباد رہے۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کچھ بات مقبوضہ جموں و کشمیر کی، جہاں بھارتی فورسز نے مسلسل 5ویں روز بھی حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائش گاہوں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے مختلف اضلاع میں متعدد مقامات پر بڑے پیمانے میں آزادی پسند رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ فوجیوں نے پوچھ گچھ کے نام پر کئی کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا۔ ضلع کٹھوعہ میں جاری فوجی آپریشن کے دوران ایک حملے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سمیت 4 بھارتی فورسز کے اہلکار زخمی ہوئے۔ یہ حملہ ضلع کے علاقے جو تھانہ میں جاری محاصرے تلاشی کی کارروائی کے دوران کیا گیا۔ ڈی ایس کی شناخت دھیرج کٹوچ کے نام سے ہوئی ہے۔ تمام زخمی اہلکاروں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایڈوکیٹ جلیل اندرابی، اشفاق مجید وانی، ڈاکٹر عبدالاحد گورو اور شبیر صدیقی سمیت ممتاز کشمیری شہداء کو ان کی یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سری نگر میں جاری بیان میں کہا گیا کہ جلیل اندرابی جیسے شہداء کی قربانیوں نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر مرکز نگاہ بنا دیا ہے۔ حریت ترجمان نے جدوجہد آزادی کشمیر کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی اور بہاول نگر میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایک روزہ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 29 مارچ کو نیپیر میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں شامل T20 کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف نے قومی ٹیم کو نیپیر میں جوائن کر لیا ہے۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کے کپتان ٹام لیتھم دائیں ہاتھ میں فریکچر کے باعث پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز نہیں کھیل پائیں گے۔ ان کی جگہ ہینری نکولز کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ T20 سیریز میں کپتانی کرنے والے مائیکل بریسویل اب ون ڈے سیریز میں بھی کپتان ہوں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر سائم ایوب انگلینڈ میں علاج مکمل کرانے کے بعد پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ سائم ایوب کا PCB اکیڈمی میں فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا، جس کے بعد ان کی PSL میں شرکت کا فیصلہ ہوگا۔ سائم ایوب جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں ٹخنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ انہیں علاج کے لیے انگلینڈ بھیجا گیا، جہاں 3 ماہ ریہیب میں زیر علاج رہے۔ فٹنس ٹیسٹ پاس کرنے پر سائم ایوب PSL ٹیم پشاور زلمی کی نمائندگی کریں گے اور بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ناظرین، ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے لاہور میں کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ جاری ہے۔
تربیتی کیمپ میں خواتین کھلاڑیوں نے بیٹنگ، فیلڈنگ اور بولنگ سیشن کے علاوہ پریکٹس میچ کھیلا۔ تربیتی کیمپ 30 مارچ تک جاری رہے گا۔ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے پاکستان کی 15 رکنی خواتین ٹیم کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ فاطمہ ثنا قومی خواتین ٹیم کی قیادت کریں گی۔ 6 ٹیموں پر مشتمل ICC ایونٹ 9 سے 19 اپریل تک لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں میزبان پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، تھائی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پہلا میچ پاکستان اور آئرلینڈ کا ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق اور سونیا عدنان کو اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔ درست ہر وقت بر وقت